بسم الله الرحمن الرحيم. جزاک اللہ. فضل صاحب، اس حوالے سے کوئی مزید تفصیل آپ بتانا چاہیں فضل حسین صاحب کے حوالے سے یا کلیمونٹ صاحب کے بارے میں؟ ان دونوں نے جو سوالات کیے ہیں ان میں سے کچھ تو انہوں نے بتا دیا ہے محترم نذیر حبیب صاحب نے، کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ ان کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ بس تھوڑی سی نرمی، یعنی ان معنوں میں نرمی کہ ان کی بات میں ہاں منا لی جائے تو اس سے ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن خدا کا جو نبی ہوتا ہے وہ اصل تو امن کا شہزادہ وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک بیماری کی تہ تک اصلاح نہ ہو، صرف منافقت کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ اس رنگ میں اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے تو اس سے تو بیماری اور پھیل جاتی ہے. تو اس لیے مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہوتا ہے. تو حضور نے بڑا واضح فرمایا کہ ہم نے تو ان کو کافر نہیں کہا. حضور نے بڑی تفصیل دی، فرمایا کہ آپ تحقیق کریں. سب سے پہلے تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک کاغذ لیا اور سارے ہندوستان میں پھرے. حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے اور جانتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، قرآن کے ساتھ عشق ہے، اور آپ کو وہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا جرنیل بھی مانتے تھے اور آپ کی کتابوں کی تعریف کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں. اس کے باوجود اس مولوی کا ایک فتویٰ لے کے سارے ہندوستان میں، سب سے پہلے وہ دلی میں اپنے استاد نذیر حسین کے پاس گیا، اس سے مہر لگوائی تاکہ باقی مولویوں کو تائید کرنے میں سہولت مل جائے. فرمایا کہ یہ دیکھو، جب اس قدر ان مولویوں نے سارے ایک متفقہ طور پر باوجود بار بار اس بات کے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، قرآن کو میں آخری کتاب مانتا ہوں، اس کے باوجود اگر یہ مجھے کافر کہتے ہیں تو میں تو ان کو کافر نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو کافر کہہ رہی ہے. اس پر انہوں نے پھر ایک اور کہا کہ اچھا چلو آپ یہ کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کافر نہیں کہتے، آپ کم از کم ان کو کہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اس کا جواب میں مسیح موعود علیہ السلام کی جو یہ ساری تحریرات کو، آپ کے ارشادات کو لکھنے والے تھے، اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتین. ہم خوب آزما چکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں. ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یعنی سامنے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اور کوئی مخالفت نہیں کرتے. یعنی وہ طبقہ جو بظاہر شریف نظر آتا ہے لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم سب دنیا کے سامنے یہ کہہ دو کہ مرزا صاحب چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے تم لوگوں کے سامنے کہو کہ مرزا صاحب مسلمان ہیں، تو کیا وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کافر نہیں کہتے، وہ بظاہر شریف معلوم ہوتے ہیں، کیا وہ سب دنیا کے سامنے کہہ دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے مسلمان ہیں؟ تو گویا ان کی جو اندرونی منافقت ہے وہ تو نہیں نکلتی. اور لوگ ایسے ہم نے خود دیکھا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، اب تو ساری دنیا میں. یہاں میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ یو کے میں کہ بظاہر وہ ان کو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہی تعلیم دی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کافر، ٹھیک ہے آپ لوگ ہوں گے لیکن ہم مرزا صاحب کے بارے میں وہ پھر وہی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. تو مسیح موعود علیہ السلام کو وہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ طبقہ بھی جو بظاہر خاموش ہے، وہ دل سے وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کو کافر ہی سمجھتا ہے، اور جب انہی کی مسجدوں میں جاتے ہیں انہی سے جا کے وہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہی کی طرح ان کے فسادوں میں بھی شامل ہوتے ہیں پھر. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق تباہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ بس جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آج ہی اپنے تمام جماعت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں.
یعنی اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ ہو جو سمجھتے ہیں ہم تو شریف ہیں, ہم تو مرزا صاحب کو اور آپ کی جماعت کو کافر نہیں کہتے, ان کی بڑی تعداد ہے, وہ سارے مل کے ایک فتویٰ شائع کر دیں کہ ہم تو مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, شائع کر کے دیکھیں, جرأت کریں. تو وہ نہیں کرتے. اگر وہ کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے, لیکن کوئی ان کے اندر جرأت نہیں کرتا. اور ویسے بھی جب وہ سب کچھ ان کے ساتھ ان کے سارے کاموں میں, دینی کاموں میں شامل ہوتے ہیں, تو پھر ان کا دین تو ان کے ساتھ ہی ہے, تو دلی طور پر تو ان کا دل انہی کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر جو لوگ ان کو ہمیں کافر نہیں کہتے, ہم کھل کے ہم کبھی ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے, لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے دل بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہیں, انہی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں, انہی کے اپنے مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں. دوسرے یہ جو پروفیسر صاحب کی بات ہو رہی تھی, یہ تو ایسا اتنا لمبا مکالمہ ہے, وہ 2 دفعہ بلکہ وہ مکالمات ہوئے, اور اس میں اگر سوالات کو ہی دیکھا جائے جو انہوں نے سوالات کیے اور پھر مسیح موعود السلام نے جو ان کے جوابات دیے, وہ ایسے دلچسپ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مدد دیتا ہے اور ایسے ایسے علوم ان پر کھولتا ہے جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر شاید دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں, اور عام طبقہ یہی سمجھ رہا تھا کہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اس ساری گفتگو کا اینڈ جو ہوا وہ بھی اسی پر ہوا کہ ان پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مذہب اور سائنس میں بہت بڑا فرق ہے, لیکن آپ نے تو اس فرق کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دراصل میرا کام ہی یہ ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں دراصل ایک ہی ہیں اور یہی ہمارا کام ہے. تو مسیح موعود السلام نے جو ان کے جن سوالات کے جواب دیے ان میں سے ایک یہ تھا, آپ کا کیا عقیدہ ہے, خدا محدود ہے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ خدا کو ہم محدود نہیں مانتے, خدا تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا یقین ہے وہ یہ ہے کہ وہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے. وہ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عمیق در ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے جب تک انسان اس طرف حرکت نہ کرے, خدا کی طرف, خدا کی راہوں پر نہ چلے, ان چیزوں کی اس کو سمجھ نہیں آ سکتی. پھر ایک بڑی دلچسپ بات اس نے کی, خدا تعالیٰ کے جذبات کیسے ہوتے ہیں. اس کا اصل مقصد یہ تھا, پھر آگے اس میں تفصیل بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مسیح کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا مسیح تو بڑا محبت کرنے والا ہے, اس نے کسی سے نفرت کی تعلیم نہیں دی, تو کیا خدا کو بھی آپ کا خدا بھی اسی طرح ہی ہے؟ تو سننا ہے کہ ہمارا اس طرح کے جس طرح کہ تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کے جذبات ہوتے ہیں, کہ اس سے تم مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر جس سے محبت کر رہا ہے وہ دور چلا جائے گا تو گویا اس کو تکلیف ہوگی, اور اگر جس سے خدا تعالیٰ اس کی بات نہیں جو خدا تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. نفرت کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے تو گویا خدا تعالیٰ کو تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ انسانی جذبات کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جب اس سے محبوب اس کا دور چلا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ قریب آتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے. اسی طرح جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے یا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جذبات ایسے نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ورا ہے. تم جس مسیح کو خدا سمجھتے ہو اور جس پر یہ ساری باتیں سمجھتے ہو, وہ تم ان ساری چیزوں کو ایسا تم نے خلط ملط کر دیا ہے کہ گویا خدا کو پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, وہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ہمارا خدا کے بارے میں نہ ہی ایسا خدا ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کا پیار اور خدا تعالیٰ کی جب اپنے انبیاء کے دشمنوں کو پر اپنے غضب نازل کرتا ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی جو حالت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ بھی دراصل ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ کے اپنے پیاروں پر پیار کا اظہار ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان جذبات سے پاک ہے. گو اللہ تعالیٰ کے ان جذبات کے اظہار کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو مسیح کو ماننے والے ہیں وہ اس طرح کے خدا کو نہیں سمجھتے.